وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 7 سورہ ممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا کہ وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ قلبی محبت والا رشتہ قائم کریں، اور اس کا اثر یہ تھا کہ دیکھیں ہجرت مدینہ کے بعد بدر ہوئی ہے، تو بدر کے اندر اپنے رشتہ دار ہی سامنے تھے، تہے طے کیا، اور جو قیدی بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کیا خیالات تھے، کیا جذبات تھے کہ ان کو فدیہ لے کر واپس نہ کیا جائے بلکہ ہر رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے اور ثابت کرے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور ان کی محبت میں ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صورتحال کیا تھی کہ کوئی ہجرت کر کے آیا ہے مدینہ طیبہ کی طرف، تو اس کا بھائی وہ مسلمان نہیں ہے، کسی کا والد مسلمان نہیں ہے، کسی کی بیوی مسلمان نہیں ہے، کسی کی بہن مسلمان نہیں ہے، کسی کی والدہ مسلمان نہیں ہے، تو مطلب ہر گھر کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہ مسلمان نہیں ہے، اور قرآن کا حکم آ گیا کہ ان سے قلبی محبت نہیں کرنی، دوستی نہیں لگانی۔ تو مسلمانوں نے، حضرات صحابہ کرام نے کس درجے پر اس پر عمل کیا کہ ہر ایک اپنے اس رشتہ دار سے بیگانہ ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب معاہدہ کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا، مطلب وہ آپ علیہ السلام کا جو بستر بچھا ہو تو اس پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے جلدی سے بستر لپیٹ دی کہ یہ نبوت والا، یہ وحی والا بستر ہے، تم مشرک ناپاک ہو۔ تو اس طریقے سے تعلقات کو ختم کر دیا۔ لیکن بہرحال ایک انسانی فطرت ہے، اب رشتہ دار تو تھے وہ، اب دل میں تو ایک انسانی فطرت کے مطابق یہ آتا تو ہوگا کہ کب کوئی ایسا موقع ہو کہ ہمیں اجازت ملے اور وہ ہمارے قریب آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جو فطرت تھی اس کا بھی خیال کیا اور ارشاد فرمایا کہ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم، یہ کر دے کہ تمہارے درمیان وبین الذین عادیتم منہم، اور ان لوگوں کے درمیان تم میں سے جن سے تم نے دشمنی قائم کر لی ہے، کیا کر دے، مودہ، محبت پیدا کر دے، دوبارہ سے کوئی ایسے مناظر قائم ہو جائیں کہ آپ لوگوں کی ان تک رسائی ہو جائے اور دوبارہ سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے۔ اور اس کا عملی نمونہ کہاں پیش آیا کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو سوائے چند کافروں کے، وہ جن کو قتل کرنے کا حکم تھا، بقیہ تو سارا مکہ ہی مسلمان ہو گیا، اور وہ دوبارہ سے وہی محبت قائم ہو گئی اور اپنے رشتہ دار تھے ان کے ساتھ مل گئے، اور جب چونکہ ایمان کا رشتہ قائم ہو گیا تو اب تو ہر طرح کی محبت کی اجازت ہوگی، موالات کی اجازت ہو گئی، تو اس کو عملی شکل پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر عطا فرمائی۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اسی طرح
ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا فتح مکہ سے پہلے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، لیکن ستیلی بہن، یعنی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں جو مسلمان ہو گئی تھیں ابتدا میں ہی، اور حضرت اسماء یہ قتیبہ نامی عورت تھی، یہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے، اور یہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آئی ہیں ملنے کے لیے اپنی بیٹی کو، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے لیے کچھ تحائف وغیرہ بھی لے کر آئی ہیں۔ اب انہوں نے تو اسی ضابطے کے مطابق، جیسے کہ پیچھے حکم تھا کہ ان کافروں سے، ان مشرکین سے تم نے کوئی محبت اور قلبی تعلق والا معاملہ نہیں کرنا، تو اس کے مطابق انہوں نے حضرت اسماء نے اپنی والدہ سے وہ تحائف وغیرہ جو لے کر آئی تھی ان کو لینے سے انکار کر دیا، اور فرمان لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو میں ان کے سامنے یہ ذکر کروں گی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو قبول کروں گی، ورنہ میں قبول نہیں کروں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو اس موقع کی یہ آیات ہیں کہ لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے، ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، یعنی محاربین تمہارے نہیں رہے، تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا نہیں ہے ان لوگوں نے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے کس بات سے، أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان سے نیکی والا معاملہ کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ دیکھیں قلبی محبت کی اب بھی اجازت نہیں، وہ تو پیچھے حکم آ چکا ہے کہ قلبی محبت نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو شدہ اس کی عادات، اس کے عقائد و نظریات وہ انسان کے اندر منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو قلبی محبت سے منع کیا ہے۔ ہاں جو ایک دستور ہوتا ہے، ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے مواسات کا معاملہ، یعنی غمخواری کا، آپس میں تعلق کا، آپس میں احسان کا، جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اگر قرض بھی دینا پڑے کسی غیر مسلم کو تو دے سکتے ہیں، کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں خرید و فروخت کا تو کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، ہاں جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نہیں دے سکتے، جو واجب صدقات ہوتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے مسلمان ہونا مصرف کا وہ شرط ہے۔ تو بہرحال تو نفلی طور پر ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ نے یہی اجازت دی کہ قلبی محبت ان سے نہ رکھو، لیکن مواسات کا، احسان کا اور تعلق کا معاملہ تو تم آپس میں کر سکتے ہو۔ ان تبروہم، تمہیں اجازت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم ان سے احسان کر لو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کر لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تو تم کو منع کرتے ہیں تعلقات قائم کرنے سے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور اکٹھے ہو گئے اس بات پر کہ وہ تمہیں نکالیں۔ تو کس چیز سے منع کرتا ہے؟ ان تولوہم، کہ تم ان سے قلبی محبت وہ پیدا کرو۔ ومن یتولہم، اور جو ان لوگوں سے قلبی محبت پیدا کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ بہرحال اب بھی یہ احکام تو باقی ہیں، غیر مسلم سے ایک حد تک تعلق تو جائز ہے، لیکن قلبی تعلق وہ صرف ایمان والے سے رکھنا ہے، وہ دلی محبت وہ صرف ایمان والے سے رکھنی ہے، اور ویسے دستور کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آدمی غیر مسلم سے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم سے
ظاہری طور پر جو تعلق رکھنے کی اجازت شریعت میں ملتی ہے وہ بھی تب ہے جب اس سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ اگر ظاہری تعلق سے بھی نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات یا ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو بود و باش ہے، معاشرت ہے، ان کا جو دین کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کی جو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس پر آنچ نہ ہے۔ چونکہ قلبی محبت سے اس میں فرق آتا ہے، اس پر آنچ آتی ہے، اس سے تو منع کر دی۔ البتہ ظاہری طور پر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی مشروط ہے کہ اسلام یا اہل اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے پھر اس سے بھی منع کر دیا۔